السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمان سے آج کا دوسرا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ کہ نام ایک دستی خط ارسال کیا ہے۔ یہ خط افغانستان میں امن کے عمل کی قطری جدوجہد اور مدد و حمایت سے متعلق ہے۔ افغان صدر نے افغان فریقوں کے درمیان ثالثی کے لیے صاحب سمو امیر کی کوششوں کو نہایت قیمتی بتایا ہے۔ دوحہ افغان دراڑ کو پر کرنے کے لیے ثالثی اور مصالحت کا دارالحکومت اور شفاف پلیٹ فارم ہے۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ اب کورونا وائرس کے پیک ٹائم کو پیچھے چھوڑانے کا مرحلہ شروع ہو رہا ہے اور اس نے احتیاطی اقدامات کی مسلسل پابندی کی اپیل کی ہے۔ اور واشنگٹن نے لیبیا میں اقوام متحدہ کی سرپرستی میں فائر بندی کی اپیل کی ہے اور واشنگٹن اور بغداد عراق میں امریکی فوجوں کی تعداد میں کمی پر متفق ہو گئے ہیں۔ سامعین، یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے اسلامی جمہوریہ افغانستان کے صدر ڈاکٹر محمد اشرف غنی کے نام ایک دستی خط ارسال کیا ہے۔ یہ خط دو طرفہ تعلقات، انہیں فروغ دینے کے وسائل اور قطر کی جانب سے افغانستان میں امن و استحکام کے عمل اور قومی مصالحت کی مدد و حمایت سے متعلق ہے۔ دہشت گردی کی روک تھام اور تنازعوں کے تصفیے کے لیے وزیر خارجہ کے خصوصی ایلچی ڈاکٹر مطلق بن ماجد القحطانی نے انہیں یہ خط پہنچایا۔ افغان صدر نے افغان فریقوں کے درمیان ثالثی کے لیے صاحب سمو امیر کی کوششوں اور افغانستان میں امن کی بحالی کے لیے افغان عوام کی امنگوں کو پورا کرنے کے لیے قطر کی سعی و جہد کو قابل قدر قرار دیتے ہوئے شکریہ ادا کیا ہے۔ تو قطر اپنی لچکدار سفارتکاری اور ڈپلومیسی اور افغان مسئلے کے بارے میں اپنی شٹل سرگرمیوں کے ذریعے مسئلہ افغانستان سے متعلقہ مذاکرات کی سطح بلند کرنے میں کامیاب ہو چکا ہے۔ قطری ڈپلومیسی نے افغانستان میں امن کی ٹھوس بنیادیں رکھ دی ہیں۔ وہ امریکہ اور طالبان کے درمیان امن سمجھوتا کرانے اور اب افغانوں کو ان کے درمیان آپس میں مذاکرات کی طرف بڑھانے میں کامیاب ہو رہا ہے۔ اب اگلا مرحلہ بہت زیادہ اور دو ٹوک اہمیت کا حامل ہوگا تاکہ دوحہ کی میزبانی میں افغانوں کے آپس میں مذاکرات شروع ہو جائیں۔ افغان حکومت نے امن کی بحالی کے لیے قطر کی مدد و حمایت کے بارے میں امید افزا خیالات کا اظہار کیا ہے اور وہ چاہتی ہے کہ قطر اس شعبے میں زیادہ بڑا کردار ادا کرے۔ افغانستان کے لیے امریکہ کے ایلچی نے بھی اس کردار کا خیر مقدم کیا ہے اور طالبان تحریک کی جانب سے ان مذاکرات میں شرکت پر آمادگی کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ یہ بہت مثبت اور پازیٹیو امپروومنٹ ہے۔ تو دوحہ نے افغان مذاکرات کی میزبانی کرتے ہوئے بین الاقوامی برادری کا اعتماد بھی حاصل کیا ہے کہ دوحہ ثالثی اور مصالحت کا کیپٹل اور مختلف فریقوں کے درمیان دراڑ کو پر کرانے والا صاف ستھرا اور شفاف پلیٹ فارم اور مخالفین کو مذاکرات اور ڈائیلاگ کی میز پر جمع کرنے والا شہر ہے کہ مہذب ممالک ہمیشہ تنازعوں کو پرامن ذریعوں سے حل کرنے کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری کے راستے ہی اپناتے ہیں۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے وفاقی روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کو ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد دی ہے۔ اسی طرح انہوں نے جمہوریہ فلپین کے صدر روڈریگو ڈوٹیرٹی کو بھی ان کے ملک کے یوم آزادی کی مبارکباد دی ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی وفاقی روس کے صدر کو ان کے ملک کے قومی دن اور جمہوریہ فلپین کے صدر کو ان کے ملک کے یوم آزادی کی مبارکباد دی ہے۔ ریاسنا وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے جمہوریہ فلپین کے صدر کو ان کے ملک کے یوم آزادی
اور وفاقی روس کے وزیر اعظم جناب میخائیل میشوسٹینس کو ان کے ملک کے نیشنل ڈے کی مبارکباد دی ہے۔ ملک میں کورونا وائرس کی تازہ ترین صورتحال بتانے کے لیے وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کووڈ-19 کے مزید 1965 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اس طرح قطر میں اس بیماری سے شفا پانے والوں کی تعداد اب مجموعی طور پر 53,296 ہو گئی ہے۔ اب کورونا کے مزید 1,517 کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں اور ایک اور مریض چل بسا ہے۔ وزارت صحت نے پرزور انداز میں کہا ہے کہ ملک اب اس وائرس کے پیک ٹائم کو بائی پاس کر رہا ہے اور اس کی وجہ ملک کی جانب سے کیے گئے اقدامات و تدابیر اور سماج کے تمام افراد کی جانب سے متعلقہ شعبوں کی سفارشات اور احتیاطی تعلیمات کی پابندی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ ان کوششوں کی وجہ سے واپسی کے موڑ کو آسان بنانے اور اس وائرس کے پھیلاؤ کی روک تھام میں مدد ملی ہے۔ اس وبا پر قابو پانے کے لیے ملک کی کوششوں کی کامیابی نے ہی بلا شک و شبہ ان پابندیوں کو نرم کرنے میں مدد دی ہے جو اس عالمی وبا کی وجہ سے عائد کی گئی ہیں، اور اب انتہائی احتیاط کے ساتھ تیار کیے گئے منصوبے اور اس کے مختلف مراحل سب کے سامنے ہیں، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ملک اس بحران کے پہلے روز سے ہی کس قدر شفافیت اور ٹرانسپیرنسی کے ساتھ برتاؤ کر رہا ہے۔ اس اثنا میں وزارت اوقاف و اسلامی امور نے کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے احتیاطی اقدامات کی پابندی پر زور دیا ہے اور کہا ہے کہ سماجی دوری یعنی سوشل ڈسٹینس کی پابندی کی جاتی رہے۔ وزارت اوقاف نے 500 مسجدوں کے ناموں کی فہرست جاری کر دی ہے جنہیں احتیاطی اقدامات میں بتدریج کمی کے مختلف مراحل میں سے پہلے مرحلے میں آئندہ پیر کے روز سے کھول دیا جائے گا۔ تو اس طرح قطر احتیاطی تدابیر اور اقدامات کی وجہ سے اب اس وائرس کے پیک ٹائم سے نکل رہا ہے اور ملک میں اس وائرس کا پھیلاؤ محدود ہوتا جا رہا ہے۔ اگر باہر کی دنیا میں کورونا وائرس کی تازہ ترین صورتحال جاننا چاہیں تو اب اس وقت تک اس وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 7.5 ملین سے زیادہ ہو چکی ہے، جبکہ اب تک جاں بحق یعنی فوت ہونے والوں کی تعداد 424,000 یعنی 4,24,000 ہے۔ اس اثنا میں یہ بھی یاد رہنا چاہیے کہ آج پوری دنیا میں بچوں کی ملازمت یا چائلڈ لیبر کی روک تھام کا دن منایا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ نے اس موقع پر چائلڈ لیبر یعنی مزدوری کرنے والے بچوں پر کورونا کی عالمی وبا کے اثرات پر توجہ مرکوز کی ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ اس عالمی وبا نے پوری دنیا میں صحت، اقتصادی اور سماجی شعبوں کو بہت زیادہ متاثر کیا ہے، اور اس بحران کی وجہ سے اب مزید کئی ملین بچے لیبر کے طور پر کام کرنے پر مجبور ہو جائیں گے، جبکہ پہلے ہی 152 ملین بچے دنیا میں اس وقت لیبر مارکیٹ میں کام کر رہے ہیں، اور ان میں سے 72 ملین بچے تو انتہائی خطرناک کام کرنے پر مجبور ہیں۔ ان بچوں کو زیادہ مشکل حالات کا سامنا ہے اور وہ کئی گھنٹوں تک مسلسل کام کر رہے ہیں۔ اس سال یہ دن چائلڈ لیبر کے خلاف عالمی جلوس اور زراعت یعنی کھیتی باڑی کے شعبے میں کام کرنے والے بچوں سے متعلق تعاون کی انٹرنیشنل پارٹنرشپ کے ساتھ منایا جا رہا ہے، اور یہ دیکھا جا رہا ہے کہ یہ وائرس کس طرح چائلڈ لیبر پر اثر انداز ہو رہا ہے اور بچوں کی مزدوری ختم کرانے کے لیے اب تک ہونے والی کامیابیوں کو یہ وائرس کس طرح متاثر کر رہا ہے۔ واشنگٹن نے اقوام متحدہ کی سرپرستی میں لیبیا میں فائر بندی کی اپیلوں پر زور دیا ہے اور زور دے کر کہا ہے کہ لیبیا کے تنازع کے فریقوں کے درمیان شدت میں کمی لائی جائے اور باہم سیاسی مذاکرات شروع کیے جائیں۔ ان اپیلوں کے ساتھ ہی ساتھ میدان جنگ میں بھی امپروومنٹ نظر آ رہی ہے۔ وفاقی حکومت کی فوجوں نے لیبیا کے جنوبی حصے کو
مغرب سے ملانے والی مرکزی سپلائی لائن پر قبضہ کر لیا ہے اور اب یہ فوجیں شہر سرت کے آس پاس لڑائی کے ٹھکانوں پر جمع ہو چکی ہیں اور شہر پر چڑھائی کے لیے تیار ہیں۔ امریکہ اور عراق کی حکومتوں نے اب دونوں ملکوں کے درمیان اسٹریٹجک ڈائیلاگ شروع کر دیے ہیں۔ دونوں حکومتوں کے درمیان بات چیت کی خاص بات امریکہ کا یہ اعلان ہے کہ اگلے چند مہینوں کے دوران عراق میں اپنے فوجی وجود میں وہ مسلسل کمی لاتا جائے گا، اور امریکی فوجوں کی تعداد میں کمی کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ اب وہاں داعش تنظیم کے خطرے کو ختم کرنے میں بڑی پیش رفت یعنی پیش قدمی ہو چکی ہے۔ اور جرائم سے متعلق بین الاقوامی عدالت نے امریکی صدر ٹرمپ کے اس فیصلے کو مسترد کر دیا ہے کہ اہلکاروں پر پابندیاں لگانے کی اجازت دے دی جائے تاکہ یہ بین الاقوامی عدالت امریکی فوجیوں کے خلاف کوئی بھی کارروائی نہ کر سکے۔ جرائم سے متعلق بین الاقوامی عدالت کے ممبر ملکوں کی کونسل کے سربراہ جسٹس اوگون کوون نے کہا ہے کہ یہ اقدامات ہماری ان مشترکہ کوششوں کی راہ میں رکاوٹ ہیں جو ہم سزاؤں سے بچ جانے کی روک تھام کے لیے کر رہے ہیں، اور ہم سب یہ ضمانت چاہتے ہیں کہ اجتماعی اندوہناک جرائم کا ارتکاب کرنے والوں کا محاسبہ ضرور کیا جائے۔ عدالت کے اس ریمارک پر امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا ہے کہ یہ فیصلہ جلد بازی اور اکھڑ پن کا مظہر ہے۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجیے۔ صاحب سمو امیر نے افغان صدر کے نام ایک دستی خط ارسال کیا ہے، اور یہ خط افغانستان میں امن کے عمل کی قطری مدد اور حمایت سے متعلق ہے۔ افغان صدر نے افغان فریقوں کے درمیان ثالثی کے لیے صاحب سمو امیر کی کوششوں کو نہایت قیمتی بتایا ہے، اور دوحہ افغان دراڑ کو پر کرنے کے لیے ثالثی اور مصالحت کا کیپٹل اور شفاف پلیٹ فارم ہے۔ یہاں کی وزارت صحت نے کہا ہے کہ اب کورونا وائرس کے